الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بحمد الله تعالى بفضل الله تعالى بشکر اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی اس کے بارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر خود فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ اے ایمان والو تمہاری جان سے زیادہ تمہیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تمہارا نبی اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ تم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی محبت کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کو اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار احباب حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے تمام رشتہ دار احباب حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا کتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. کیوں؟ تعلیم اسلام، دین اسلام کے اندر آنے والا ہر حکم جو بھی شریعت کا حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہم شریعت مطہرہ کو عمل میں لانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے عمل کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں تو سب سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو انتہائی اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھی، جن میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل آنے والے تمام انبیاء کرام کا سلسلہ نسب کتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے، کتنا پاکیزہ اور کتنا بہترین ہے، کتنا اشرف اور افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کل انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، یہ فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء گزرے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کی قوم نے زنا والی تہمت لگائی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو یہ فضیلت حاصل ہے. دوسری چیز ہم نے کل پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل
آپ کے دادا عبد المطلب کے بارے میں اور آپ کے خاندان جو آپ کے نسب نامہ کے اندر حضرت عبد المطلب کے والد گرامی حضرت ہاشم جو آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے، اس کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اس کے ساتھ نسبت تھی اس لیے ہم نے اس کی بھی وضاحت کی۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہم نے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے مختصر حالات پڑھے اور جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کا پس منظر ہم نے پڑھا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور آپ کے والد محترم کی چند مختصر حالات سے اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 124 پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے اور ان کے نام کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کے اندر آنے والے فرمان مبارک کے مطابق سب سے اعلیٰ نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب نام ہے وہ 2 نام ہیں، جن میں نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 عبد الرحمن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنن طحاوی کے اندر فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو اسم اعظم ہم مانتے ہیں، یعنی کل کائنات کے اندر جتنے بھی نام ہیں سب سے بڑا نام اللہ کا نام ہے اور عبداللہ کے اندر اللہ کا نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کتنا اعلیٰ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نکاح آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سے ہوتا ہے۔ عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، وہ 100 اونٹ جب ذبح کر لیتے ہیں تو اب حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ قبیلہ بن زہرہ جن کی شرافت انتہائی مشہور اور ممتاز اور اعلیٰ ہے، اس خاندان کی طرف حضرت عبد المطلب جو ہیں حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں۔ عبد مناف حضرت آمنہ جو ہے یہ عبد مناف کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو آپ کے دادا عبد المطلب نکاح کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک یہودی انتہائی مالدار خاتون سے سامنا ہوتا ہے، جو حضرت عبداللہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل شخصیت ہیں، تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی پیشانی سے مجھے بہت بڑے آنے والے معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے والد گرامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ بھی خوبصورت تھے، حسین و جمیل ہونے کے اعتبار سے ایک مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو جب اس یہودی خاتون نے نکاح کے لیے آفر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نے انکار کر دیا، اور جب واپسی پر آتے ہیں تو یہ خاتون دیکھ کر انتہائی افسوس کا اظہار کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے
نکاح کے بعد تاریخ تبری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 243 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے قافلہ جاتا ہے، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آنے والی آزمائش، آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیاں وہ ایک الگ ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، دیکھیے آپ کے ساتھ جن کی نسبت جڑی، جو آپ کی والدہ اور آپ کے والد محترم ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آزمائش آئی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں ہیں۔ آپ کے والد محترم شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ ذرا اس بات کا ہم اپنے ذہن کے اندر تصور لے کر آئیں کہ آدمی کا نیا نکاح ہو اور اس نئے نکاح کے بعد 3 یا 4 ماہ کے بعد شوہر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے کسی دوسرے علاقے میں جائے اور اس کے 2 ماہ بعد شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد شوہر کی گھر میں میت واپس آئے، اس عورت کے جذبات کیا ہوں گے؟ ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ پر کتنا بڑا صدمہ آیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو جاتا ہے۔ بخار کی وجہ سے قافلہ والے حضرت عبداللہ کو مدینہ میں ٹھہرا دیتے ہیں کہ آپ یہاں آرام کریں۔ جب قافلہ تجارت کر کے مکہ واپس آتا ہے، حضرت عبد المطلب قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا صاحبزادہ عبداللہ کہاں ہے؟ اب قافلے والے جواب دیتے ہیں کہ ان کو بخار تھا، اس لیے ہم نے مدینہ میں ٹھہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو لینے کے لیے آپ کے تایا حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کو عبد المطلب جو ہے وہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے مدینہ بھیجتے ہیں، اور لیکن جب حارث بن عبد المطلب مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں 4 ماہ یا 5 ماہ کے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی نئی شادی ہوئی اور آپ کی والدہ کو اتنا بڑا صدمہ آیا، اور دیکھیے آپ کے والد محترم اپنی والدہ کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس کتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے؟ 2 ماہ کے سفر کے بعد تجارت کے لیے پہنچے اور وہاں 1 ماہ بیمار بھی رہے، تو دیکھیے کم از کم 2 ماہ کے بعد جو ہے، شادی کے 2 ماہ بعد حضرت عبداللہ نے تجارت کے لیے سفر کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت عبداللہ کی قبر جو ہے وہ مدینہ میں ہی ہے، وہی ان کو پھر دفن کیا گیا۔ ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال صرف 18 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ اس ایج سے، اس عمر سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کے اور آپ کے والد محترم کے اس وقت جذبات کیا تھے اور ان کی آپس میں محبت اور الفت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں بھیجی، کیوں؟ دیکھیں محبت جتنی آگے بڑھتی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شخصیت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشیں بھیجی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ملت ابراہیمی پر ہی سب کا ایمان تھا۔ یہی وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ، ان کے ایمان کے بارے میں
بعض لوگ اگر بحث کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کا ایمان ملت ابراہیمی پر تھا، جو کہ اسلام تھا، جس کے اندر آج بھی کئی مذاہب چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ایک انتہائی عجیب واقعہ پیش آتا ہے، جو مشہور واقعہ ہے، جس کو اصحاب الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرمائی، جس کا نام ہی سورت الفیل رکھا۔ فیل کا مطلب ہے ہاتھی، اور اصحاب الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں کے لشکر، ہاتھیوں کے لشکر کا واقعہ۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی لوگ مکہ کا بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے چلا تھا۔ اب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مکے کے اندر اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو عیسائی تھے ان کو اس بات سے تکلیف تھی، ان کو اس بات سے حسد تھا۔ تو عیسائیوں کا جو بڑا سردار تھا ابرہہ نامی شخص، وہ اس وقت حکمران تھا، اس کو اس بات سے چڑ ہوئی کہ کیوں مسلمان اس ایک گھر کی عبادت کرتے ہیں، کیوں اس ایک گھر کا طواف کرتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ایک اتنا عمدہ اور اعلیٰ گرجا گھر بناتے ہیں جہاں لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر آ کر عبادت کیا کریں گے۔ اب بات خوبصورتی کی نہیں تھی، بات تو صرف تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ فمن حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے اس حکم کی تعمیل تھی، نہ کہ اس گھر کی کوئی جو خوبصورتی لوگ دیکھ کر آتے تھے، ایسی تو بات نہیں تھی۔ اور اس ابرہہ نامی شخص نے مسلمانوں کے مقابلے میں وہ تعمیر کروایا گرجا گھر۔ جب اس نے گرجا گھر تعمیر کروایا تو وہاں کے چند لوگ جو تھے انہوں نے آگ جلائی، تو اس گرجا گھر کو آگ لگ گئی۔ اس بات سے اس کو انتہائی غصہ آیا کہ کیوں ہمارے عبادت گھر کو کیوں آگ لگی، اور مسلمانوں کا جو عبادت خانہ ہے وہ تو اتنا اعلیٰ اور خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کیوں محفوظ ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے فوج لے کر جاؤں گا اور بیت اللہ کو گراؤں گا۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب کو پہنچی تو انہوں نے اپنے علاقے کے جو قریش کے سردار تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، تو مشورے کے اندر یہی بات طے ہوئی کہ کوئی بھی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے کسی قسم کا کوئی دفاعی ذریعہ اختیار نہیں کرے گا۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اب حضرت عبد المطلب کے اس ابرہہ نامی شخص نے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے میں لے لیے، اور بھی جو مکہ کے اندر لوگوں کے جانور چرتے تھے ان کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، یعنی کہ ایک حملہ کی اس نے صورت بنا دی۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں کہ میرے 200 جو اونٹ ہیں تیرے پاس وہ ہمیں واپس کر دو۔ اب وہ ابرہہ نامی شخص جو تھا ان کا حکمران، اس نے حضرت عبد المطلب کا بہت استقبال کیا، کیوں؟ خوبصورت تھے، باروق شخصیت تھے، اور مکے کے اندر سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب وہاں جا کر اس سے کہا کہ میرے 200 اونٹ مجھے واپس کر دو، تو وہ ابرہہ نامی شخص جو تھا وہ کہنے لگا وہ تمہارا عبادت خانہ بیت اللہ ہے، میں اس کو گرانے کے لیے اپنی فوج لے کر آ رہا ہوں، تجھے معلوم بھی ہے، اور تو اپنے اس عبادت خانے کا دفاع نہیں کر رہا، اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں جو رب الابل ہوں، اونٹوں کا آقا ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، تو مجھے تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا،
مجھے تو اپنے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اس سے اپنے اونٹ 200 لے کر واپس آتے ہیں۔ وہ 200 اونٹ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، اور سارے علاقے والوں کو بھی یہی حکم جاری کرتے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو کر بیت اللہ کی حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب جو ابرہہ نامی شخص ہے یہ بیت اللہ کی طرف اپنی فوج لے کر آ رہا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہے۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجتے ہیں جن کی منہ کے اندر، چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ان پتھروں کی اس لشکر پر بارش کر دیتے ہیں، اور وہ پتھر کتنے سخت اور کتنے تیز اوپر سے آتے ہیں، ہر ایک شخص کے سر کے اندر وہ پتھر لگتا، اوپر سے لگ کر نیچے سے نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا، یوں میرے اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے نزدیک جو راجح اور مضبوط ترین قول ہے جس کو علماء نے ترجیح دی ہے وہ قول ہے 8 ربیع الاول 570 عیسوی کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے گھر میں ولادت باسعادت ہوئی۔ 8 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت 570 عیسوی کو ابو طالب کے گھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم دونوں سے مروی ہے، اور عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کا گھر مبارک روشن ہو گیا۔ یہ روایت فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ 426 پر موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا گھر مبارک آپ کی آمد سے روشن ہو گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ولادت باسعادت کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے ستارے آپ کے گھر کی طرف جھک کر آئے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے مروی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ اس وقت مختون تھے اور آپ کی ناف بالکل صاف ستھری تھی، پاکیزہ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کسی قسم کی کوئی غلاظت نہ تھی، کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ کا ختنہ مبارک بھی پہلے سے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بھی پہلے سے صاف ستھری تھی، یعنی کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی آؤ بھگت نہیں کرنی پڑی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ میرے اللہ کو آپ کے ساتھ محبت تھی کہ آپ کی آمد پر ستارے زمین پر جھک کر آتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آمد پر آنے والے واقعہ پر مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ پیش فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس ستاروں کے
جھکنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب جو شخص دنیا میں آ گیا اس کے آنے سے اب نور اور ہدایت زمین پر پھیل جائے گا۔ ستارے زمین پر آ کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق ان قریب ہم دنیا پر ایک ایسا شخص، ایک ایسا نبی بھیجیں گے جو نور ہوگا، ہدایت ہوگا، واضح دلیل ہوگا، واضح کتاب بھی اس کو ہم دے کر بھیجیں گے جو کہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے تو جو اس وقت قیصر و کسریٰ کا دربار ہے، ان کے دربار کے اندر زلزلے کی کیفیت بنتی ہے، اور اس زلزلے کی کیفیت سے ان کے جتنے بھی کنگر لگائے ہوتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے اپنے دربار کے اندر بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، اور جو قیصر و کسریٰ والے ہیں انہوں نے کئی ہزار سال سے آتش کدہ جلایا ہوا تھا۔ یہ آتش کدہ انہوں نے اس لیے جلایا ہوا تھا کہ یہ وہاں پر لوگوں کو عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور وہ کتنا تیز تھا، کتنا سخت بھڑکایا ہوا تھا کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو کر اس میں گر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوتی ہے تو آپ کی آمد کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے آتش کدے کو بجھا دیا، اور ان کے جو دربار کے کنگر انہوں نے لگائے ہوئے تھے سب کے سب گر گئے، ٹوٹ گئے، اور ان کے علاقے کے اندر جو نہر تھی وہ بھی خشک ہو گئی۔ اس واقعے سے وہ بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، یعنی انہوں نے مکے کے اندر اپنے لوگ بھیجے جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تورات کے اندر سنا تھا، تورات کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شخص آئے گا جس کی آمد کے یہ علامات ہوں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد آپ کا نام مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور نام آپ کی ولادت با سعادت سے 7 دن بعد رکھا گیا، اور مسنون بھی یہی ہے کہ کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو اس کا نام اور عقیقہ 7ویں دن کر لینا چاہیے۔ بحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ علماء کے ساتھ جڑا رہے تو یہ چیزیں بندے کے عمل میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر ہمیں علم ہی نہ ہو کہ بچے کا ولادت کے 7 دن بعد عقیقہ کرنا ہے اور 7 دن بعد اس کا نام رکھنا ہے تو ہم اس سنت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو اس سے 7 دن قبل میری دستار بندی تھی عالمیہ کی، اسی دن میں مکمل اللہ تعالیٰ نے یہ شرط دیا، مکمل عالم بننے کی فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب میری وہاں دستار بندی تھی اور ادھر 7واں دن تھا میرے بیٹے کی ولادت کے بعد۔ اب میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ادھر بھی جانا ہے اور اس سنت کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ 7ویں دن ہی بچے کے بال اتروانے چاہیے، 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے، اور 7ویں دن ہی بچے کا نام جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ تو میں تو وہاں مصروف تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، حالانکہ ہم کرتے کیا ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کو ایسے منظور تھا، اور اگر کوئی کامیابی مل جائے تو ہم کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی تو یہ کمال ہو گیا ہے۔ اچھائی اپنے کھاتے میں اور کمی کوتاہی اللہ کے کھاتے میں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جو ہے آپ کی ولادت سے 7ویں روز کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام منتخب فرمایا محمد، جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا۔
ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا، جس خواب کی اس دور کے معبرین جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ تیرے ہاں ایک پوتا پیدا ہوگا جس کی ہر کوئی تعریف کرے گا، جس کی ہر کوئی ثنا بیان کرے گا، ہر شخص اس کی حمد کے گیت گائے گا۔ تو جس سے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد رکھ دیا کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں قرآن کریم سورۃ الفتح کے آخر میں اللہ تعالی نے بھی اس چیز کا اظہار فرمایا، محمد الرسول اللہ، کہ ان کا نام محمد ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام مبارک احمد، اس کا میرے اللہ نے سورۃ الصف کے ابتدا میں ذکر فرمایا، من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز تک اپنا سیرت کورس کا سلسلہ مکمل کر چکے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آپ حضرات کے پاس کوئی سوال پرچی ہے تو وہ جمع کروا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر دعا کرواتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دودھ پلایا، وہ کن عورتوں نے پلایا، کہاں کتنا عرصہ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کہاں حاصل کی، کس خاتون کے پاس کتنا عرصہ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس کیسے آئے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی ہے سوال؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔